بسم اللہ الرحمن الرحیم لن نافیۃ للجنس، وہ لا جو جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پورے جنسیت کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، اس لا کو لائے نفی الجنس کہتے ہیں۔ اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی الجنس، جو پورے جنسیت کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جو ہے یہ لا کیا عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لا نفی الجنس کیا عمل کرتا ہے؟ اب سوال نمبر 97 ہے، ما ہوا حکم لن نافیۃ للجنس؟ کیا حکم ہے اس لا کا جو نفی کرنے کے لیے آتا ہے جنس کی، یعنی پوری جنسیت کی نفی کرنے کے لیے جو لا آتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اچھا، اب جواب میں فرماتے ہیں 97 میں، لن نافیۃ للجنس، وہ لا جو جنس کی پوری جنسیت کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، تعمل عمل انا، وہ لا نافیہ جو ہے عمل کرتا ہے عمل انا والا عمل کرتا ہے۔ یہ عملہ مضاف انا کی طرف، انا قصد اسم مضاف الیہ ہے، اور یہ تعملو کے لیے عملہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اے انہا تنصب الاسم و ترفع الخبر، یعنی اگر آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ انا والا عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو اے کے ذریعے تفسیر کر کے واضح کرتا ہے مصنف۔ اے انہا تنصب الاسم، یعنی تحقیق کی یہ لا نفی الجنس تنصب الاسم، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، و ترفع الخبر، اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ نحو جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ لا نفی الجنس رجلا، یہ کیا ہے؟ لا کے لیے اسم ہے، فی الداری جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر اس کی خبر۔ اچھا، یہاں جو ہے نفی کر دیا لا نفی الجنس نے پوری جنسیت کی، آپ کسی بھی فرد کو آپ اس بات نہیں کر سکتے ہیں، پورے جنس رجولیت یعنی آدمیت مردیت کی کیا ہے لا نے نفی کی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آگے چلیں، اتنا کافی ہے۔ ہذہ فائدۃ سمیت نافیۃ للجنس، فائدہ سمیت نافیۃ، اس لا کو نافیہ نام رکھا گیا، کیوں؟ نافیہ للجنس نام رکھا گیا، جنس کی نفی کرنے والا نام رکھا گیا، کیوں؟ لأنہا تنفی بدخولہا حقیقتا نکرتی، اس لیے کہ یہ لا نفی کرتا ہے بدخولہا، لا یہ نافیہ نفی کرتی ہے بدخولہا، اپنے داخل ہونے کے ساتھ نفی کرتی ہے کس چیز کو؟ حقیقتاً نکرتی کلہا، یعنی نکرے کی پوری حقیقت کی نفی کرتی ہے، یعنی حقیقت نکرہ کی نفی کرتی ہے، جیسے کوئی مرد نہیں ہے، پورے مرد کی نفی کی ہے جو کہ حقیقت ہے۔ اچھا، دوبارہ سے ٹرانسلیشن سننا، کہیں آپ غلطی نہ کر جائیں۔ سمیت نافیۃ للجنس، اس لا کو نافیہ للجنس لا نفی الجنس نام رکھا گیا، کیوں؟ لأنہا تنفی، اس لیے کہ یہ لا نفی کرتی ہے بدخولہا، اپنے داخل ہونے کے ساتھ، حقیقت نکرتی کلہا، یعنی پوری نکرے کی حقیقت کی نفی کرتی ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ، پس آپ کہیں گے، جب آپ کہیں گے کیا؟ لا رجل فی الدار، کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، تو نفیتا، آپ نے نفی کی جنس الرجال من الدار،
جن سے رجولیت کی، جن سے رجال کی آپ نے نفی کی، من الداری گھر میں سے، یعنی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اچھا، حتی لا حتیٰ لا یجوزو پڑھو، یہ حتیٰ وہ نہیں ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، بلکہ یہ حتیٰ عافیہ کیا ہے، حتیٰ عاطفہ ہے۔ یہاں تک کہ لا یجوزو جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں؟ ان یقال کہا جانا جائز نہیں ہے بالرجلان، لا نفی الجنس کے بعد بل رجلان کا کہا جانا جائز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں، خلافا للتی تعمل عمل لیسا، در آنے کی مخالفت کرتے ہوئے اس لا کے جو عمل کرتا ہے عمل لیسا لیسا کے، فإنه یصح بعدها، پس اس لا کے کیا کہتے ہیں، اسم و خبر کے بعد آپ یوں کہہ سکتے ہیں، بالرجلان کہہ سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب، لا رجل موجودا فی الدار، اب کیا ہے، آپ جو ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل موجودا فی الدار کے بعد بل رجلانی کہہ سکتے ہیں، یعنی آدمی گھر میں نہیں ہے، ایک مرد گھر میں نہیں ہے، کہاں موجود نہیں ہے، اب کیا ہے، بل رجلانی، بلکہ دو مرد موجود ہیں، سمجھ بھائی بات، ایک نہیں بلکہ دو ہے۔ فإنه يصح بعدها، ہاں، لا شبیب لیسا کے بعد یوں کہنا بل رجلانی، یعنی اس کے اسم و خبر کے بعد بل رجلانی کہنا درست ہے، جبکہ لا نفی الجنس میں درست نہیں ہے، چونکہ پوری جنسیت کی نفی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہے سوال نمبر 98، ما یشترط فی عملها، اصلاح کے عمل کرنے میں کیا شرط رکھی ہے، کیا شرط و شروط ہے؟ تو جواب میں یعنی ما یشترط فی عملها، اصلاح کے عمل کرنے میں کون سی چیز کی شرط رکھی جاتی ہے؟ تو آنسر نمبر 98، تعمل اللہ عمل انا، ہاں، لا ان کا عمل کرتا ہے، یعنی اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، بخمسۃ شروط، 5 شرطوں کے ساتھ، 5 شرط موجود ہو تو پھر ان والا عمل کرتا ہے۔ لا نفی الجنس کے عمل کرنے کی پہلی شرط، ان تکون نافیۃ للجنس نصا، لا کا نفی الجنس ہونا یہ کیا ہو، نص ہو، یعنی کیا مطلب، نص ہو سے کیا مراد، ماشاء اللہ سے کیا خود انہوں نے آگے ایک کے ذریعے تفسیر کی ہے، اے نفیا عامن، کیا مطلب، نص ہو یعنی ایسی نفی ہو جو کہ عام ہو، یعنی کیا مطلب، کسی ایک کی بھی نفی کا احتمال نہیں دیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات، یعنی پورے کی پوری عمومیت کی نفی کرنے کے لیے ہو تو پھر ان والا عمل کرتا ہے۔ چلو آگے چلو، پہلی شرط، اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون اسمھا و خبرھا نکرتین، لا نفی الجنس کے اسم اور اس کی خبر دونوں کا نکرہ ہونا شرط ہے، سمجھ میں آئی بات، ان یکون اسمھا یعنی لا نفی الجنس کے اسم کا ہونا، و خبرھا اور اس کی خبر کا ہونا، کیا، نکرتین، دونوں کا نکرہ ہونا، یہ شرط ہے۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی ماشاءاللہ سے۔
اب تیسری شرط بتا رہے ہیں، ان یکون اسمہا متصلا بہا، یعنی کیا مطلب، لا نفی الجنس کا اسم متصل ہو کس کے ساتھ، بہا لا کے ساتھ متصل ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے لا اور اسم کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، بلکہ اسم کا متصل ہونا ہے لا کے ساتھ۔ یہ تین شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط جو آپ کو بتایا، ان یکون اسمہا، لا کے اسم کا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، متصلا ملا ہوا ہونا ہے، بہا لا کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ نصاً جو عبارت میں آیا، یہ نکرتینی جو عبارت میں آیا، یہ متصلتاً جو عبارت میں آیا، یہ سب کے سب ان تکونا ان یکونا کے لیے خبر ہے۔ گل سمجھ میں آئی؟ آگے چلو، اللہ یتقدم خبرها علیہا، چوتھی شرط یہ ہے کہ لائے نفی الجنس کی خبر خود لائے نفی الجنس پر مقدم نہ ہونا ہے، یعنی اللہ یتقدم خبرها لائے نفی الجنس کا مقدم نہ ہونا ہے، علیہا خود لائے نفی الجنس پر۔ اچھا، یہ چوتھی شرط تھی۔ اب چلے جی آگے پانچویں شرط، اللہ یدخل علیہا جار، لائے نفی الجنس کے سے پہلے یا لائے نفی الجنس پر حرف جر کا داخل نہ ہونا شرط ہے۔ سمجھ میں بات؟ خود لائے نفی الجنس پر کوئی حرف جر اس پہ داخل نہ ہو تو پھر یہ عمل کرے گا، لیکن حرف جر داخل ہوگا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل آپ کو فائدہ اور عرض کروں گا۔